یاد رکھیں صدقات جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صدقات نفلی اور ایک صدقات جو ہیں واجبی ہیں، فرائض ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پہلی بات یہ ذہنوں میں ہونی چاہیے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرے۔ تو پھر ہم کیوں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ جب کوئی بندہ ایک فرض پڑھتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے تو کتنا بھائی ثواب ملتا ہے؟ 70 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ایک شخص ایک زکوٰۃ ادا کرے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ 70 کے برابر۔ یعنی اگر ایک شخص نے 1000 روپیہ زکوٰۃ ادا کرنی تھی رمضان سے پہلے، اس نے وہ 1000 روپیہ کب زکوٰۃ ادا کی؟ رمضان میں ادا کی، تو اس کو 70,000 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے مسلمان رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن، نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ ہے۔ یعنی بنیادی رکن جو ہیں اسلام کے، ان میں سے کیا ہے بھئی؟ ایک رکن زکوٰۃ کا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں دیا، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں رہتا۔ یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی اس قدر اہمیت ہے کہ سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد القیس۔ انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلامی تعلیمات سیکھنے کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ذرا اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دی، نمبر 2 پہ نماز کی دعوت دی، اور نمبر 3 پہ اللہ کے نبی نے ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ تقریباً 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ زکوٰۃ کا کام اتنا اہم ہے بھائی، تو لہٰذا اس کو سمجھنا بھی پڑے گا۔ جس طرح ہم نماز کو سمجھتے ہیں بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا پڑے گا، نماز کے لیے باوضو ہونا پڑے گا، نماز کے لیے جگہ پاک ہونی ہوگی، نماز کے لیے وقت شرط ہے۔ جس طرح اس میں کچھ شرائط ہیں، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کا خیال نہ رکھا جائے تو زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ زکوٰۃ جو ہے عام نفلی صدقے کی طرح نہیں ہے، تو لہٰذا ان شرائط کو، ان مسائل کو سمجھنا بھی کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں کہ بھائی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی پاک کرنا اور بڑھانا، پاک کرنا اور بڑھانا۔ پاک کرنا یعنی مال کو، زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ زکوٰۃ اگر مال کو پاک کرتی ہے، ایک وہ بندہ جس نے محنت مزدوری کر کے حلال مال کمایا، لیکن اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال پاک نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک معنی زکوٰۃ کا ہے بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو صدقات کے اندر فرضی صدقہ جو ہے زکوٰۃ، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارے مالوں کو کیا کریں گے بھائی؟ بڑھا دیں گے، بڑھا دیں گے۔ اور زکوٰۃ کا شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں کہ ایک مال کا مخصوص حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ بھی آگے جا کر آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ مخصوص حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اسے صاحب جو کیا ہے بھئی مستحق ہے اسے دے دینا، اس طرح کہ اسے اس کا مالک بنا دے، کہ دینے والا بعد میں اس کا کوئی اختیار نہ ہو، کہ وہ اس کا نہ نفع نہ نقصان اس کا مالک نہ رہے، بلکہ جس کو وہ زکوٰۃ دے دی گئی وہ اس کا کیا بن جائے؟ مالک بن جائے۔ اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں
یبخلون مال کا بخل کرتے ہوئے، کیا گمان کرتے ہیں بھائی کہ مال خرچ نہیں کرتے، ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے کیا بھائی اس کو گمان کرتے ہیں کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ بہتر ہے ان کے لیے، کہ مال بچا بچا کے سمیٹ کے جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور کیا سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو بھائی اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور اللہ کے فرمان پر ایمان ہے تو پھر اگلی بات ہم سنیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بہتر نہیں ہیں، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے بدتر ہے، برا ہے، شر ہے۔ یہ بندہ جو زکوٰۃ، جو مال میں کنجوسی کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس کا سفر برائی کی طرف چل دیا، شر کی طرف چل پڑا ہے۔ اور کہاں جا کے یہ سفر رکے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں سیطوقون، ان قریب ہم توق بنائیں گے، ما باخلوا بہ یوم القیامہ، جو مال اس نے بخل کر کے جمع کیا تھا قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں ہم اسے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ توق سمجھتے ہیں؟ توق کہتے ہیں یہ گردن کے اندر اس طرح وہ ہوتا ہے، وہ لکڑی کے وہ بنا دینا یہاں پہ، اور ہاتھوں کو یوں جکڑ دینا، تو اس مال کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم توق بنا کر اس کی گردن کو دعا کریں بھائی اللہ تعالیٰ گلے کو طاقت دے، بات کرنے کی ہمت آئے۔ تو بھائی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اتنا ضروری ہے، اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہی مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور اگر ایک بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسلام اس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ جی ہاں، اسلام کہتا ہے اس کو ماریں گے ہم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اب حالات جو ہیں وہ بڑے نازک موڑ پر تھے بھائی، کچھ لوگ جناب مرتد ہو گئے، پھر گئے اسلام سے، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور فوجیں جناب سرحدوں پر چل رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس وقت زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب جب حضور چلے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان کی گردن قلم کروں گا اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر بہادر صحابی، وہ کہنے لگے حضرت ذرا ہاتھ نرم رکھیں، حالات نازک ہیں، فوجیں کیا ہیں بھائی پہلے سے سرحدوں پر لڑ رہی ہیں، تو اگر اس طرف بھی ہم نے محاذ کھول دیا تو ایسا نہ ہو کہ مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، تیری امی تجھ پہ روئے، صحیح ہے، یعنی افسوس ہو رہا ہے آپ پر کہ آپ زمانہ جاہلیت میں ایسے بہادر ہوا کرتے تھے اور اسلام میں آ کر آپ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا کوئی کام چھوٹے اور حضرت ابوبکر کیا رہیں بھائی، زندہ رہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اونٹ زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اور اس اونٹ کے ساتھ وہ جو رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں، وہ رسی بھی لایا کرتا تھا، اور آج اگر وہ رسی نہیں لائے گا، یعنی اتنی بھی زکوٰۃ کم کرے گا، تو میں ابو بکر اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اندازہ لگائیں زکوٰۃ کا اسلام میں کس قدر ضروری کام ہے، لیکن ہمارے معاشرے سے بھائی زکوٰۃ کیا ہے، نکلتی جا رہی ہے۔ اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیوں کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ ہم نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا کہ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً، کہ یہ جو دولت ہے اس کا پہیہ ایک مخصوص طبقے کے درمیان نہ گھومتا رہے، بلکہ زکوٰۃ سے کیا ہوگا، امیروں کی دولت غریبوں میں آئے گی اور معاشرے کے اندر سکون آئے گا۔ اگر غریب غریب ہی رہے اور امیر امیر ہی ہو پھر کیا ہوگا، بے سکونی ہوگی، یہ غریب اس امیر کو کیا کرے گا بھائی، مارے گا، ظاہر ہے بھوک کی وجہ سے کیا ہوگی، قتل و غارت ہوگی۔ تو اللہ فرمانے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ جو دولت کا پہیہ ہے یہ گھومے اور غریبوں تک بھی مال پہنچے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کا دوسرا کیا بھائی دوسری وجہ بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے۔
یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے مالوں سے کیا لے لیں بھائی؟ صدقہ لیجئے، زکوٰۃ لیجئے۔ کیوں؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ یہ اور ان کے مال پاک ہو جائیں اور ان کا تزکیہ ہو جائے۔ جی ہاں، زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال بھی پاک ہوں گے اور جو ہمارا اپنا اندر ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں جسمانی بیماریاں لگتی ہیں، جسمانی بیماری میں بخار ہو گیا، کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا، اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا کرواتے ہیں بھائی؟ علاج کرواتے ہیں، اور علاج کروا کے اس بیماری کو ہم ٹھیک کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور روحانی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ ہے حب مال، مال کی محبت، کثرت مال کی محبت آ جائے کہ بھئی مال ہو میرے پاس، اتنا مال ہو، اتنا مال ہو، کہ جناب مال کی محبت میں بندہ کیا ہو جائے؟ اندھا ہو جائے۔ اور یہ مال کی محبت یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ آگے کئی بیماریوں کو پھر جنم دیتی ہے۔ اس بیماری سے بندے کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے، ہرس پیدا ہوتی ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسروں کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آتے۔ یہ ساری بیماریاں کب جنم لیتی ہیں؟ جب بندے کے اندر حب مال، مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مال کی محبت کب پیدا ہو رہی ہے بھائی؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ ہماری روحانی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تطہرہم وتزکیہم بہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُصَلِّ، ان کے لیے آپ دعا بھی کیجئے۔ جی ہاں، کہ جو زکوٰۃ ادا کریں، جو صدقات دیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آج ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بھی مستحق ہوں گے۔ اور آگے فرمایا اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ جی ہاں، یہ دیکھیں کیسا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنیں گے، اور مستحق بننے کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کیا آئے گا بھائی؟ سکون آئے گا۔ سکون ہی تو چاہیے بھائی، سکون ہی تو چاہیے۔ اگر ایک بندے کے پاس مال دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن سکون نہیں اس کی زندگی میں، کیا فائدہ اس مال کا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی، اور اس کے ساتھ کیا ملے گا بھائی؟ ہمیں سکون ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، صحیح ہے بھائی، اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ دنیا میں خرابی کیا بھائی؟ دنیا میں خرابی یہ کہ مال کی محبت بڑھ جائے گی، بندے کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں، دوسروں کو لوٹو، یہ کرو وہ کرو، تو کیا ہو گئی؟ بے چینی ہو جائے گی دنیا میں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اب ذرا آخرت کی بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ 10ویں پارے میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ یکنزون کنز یعنی جو خزانہ جمع کرتے ہیں، الذہب سونے کا، والفضہ چاندی کا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی۔ دردناک عذاب کی ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ خوشخبری۔ اور وہ کیسا دردناک عذاب ہوگا اللہ نے آگے بتایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو مال، یہ جو سونا، یہ جو چاندی، یہ جو پیسے، صحیح ہے بھائی، یہ جو کنگن، یہ جو کیا ہے بھئی، یہ کانوں میں پہنے والے کیا، ہاں بالیاں، اور یہ ہار خوبصورت ڈیزائنوں کے، یہ جو ہم جمع کر کر کے رکھیں، ہماری مائیں بہنیں جمع کر کے رکھیں، اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس خوبصورتی کو، اس زیور کو اپنے لیے کیا بنایا بھائی؟ اپنے لیے حسن زینت کا کیا بنایا؟ ذریعہ بنایا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ پر تپائیں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اس یہ جو مال تپایا ہوگا پھر اس سے اللہ تعالیٰ داغیں گے، جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ ان کی پیٹھوں کو۔ اندازہ لگائیں کہ اگر آج ہم نے اس مال کو ادا نہیں کیا تو پھر کل قیامت میں ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟
یہی مال ہمارے گلوں میں توق بنا کر پہنایا جائے گا، اس مال کو تپا کے ہمیں داغا جائے گا۔ تو بھائی زکوٰۃ ادا کرنا نہایت ضروری کام ہے، نہایت ضروری کام ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب ہے۔ اب ذرا یہ بھی بات سماعت فرمائیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ بندہ جو بالغ ہو، مسلمان ہو اور عاقل ہو، پاگل نہیں، عاقل ہو اور صاحب نصاب یعنی مالدار ہو، ابھی بتاتے ہیں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کافر کے مال پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، پاگل کے مال پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، بچے کے مال پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اسی طرح غریب پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب سنیں ذرا صاحب نصاب کسے کہتے ہیں۔ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت کے برابر مال پیسہ جمع ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ دو چیزیں تو سونا چاندی، اس کے علاوہ کیا ہے بھائی؟ نقدی ہے، جو ہمارے جیب میں کیا ہیں؟ نوٹ ہیں۔ اگر یہ نوٹ بھی اتنے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ ہم صاحب نصاب ہو جائیں گے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جی ہاں۔ اچھا، زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص 7 رمضان کو مالدار ہوا، اس کے پاس کیا آ گیا بھائی؟ اتنا پیسہ آ گیا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر پیسہ آ گیا، تو کیا اسی وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ نہیں، اتنی سختی نہیں، اسی وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ 1 سال گزرے اس کے پاس، صحیح ہے بھائی، 1 سال گزرے گا پھر اس پر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں۔ اب بندے کو لگتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سخت حکم دے دیا بھائی اپنا مال خرچ کر، یہ کر وہ۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ جو ہماری ضرورتیں اصلیہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ رکھی نہیں ہے۔ ضروریات اصلیہ، ضروریات اصلیہ کیا ہیں بھائی؟ ضروریات اصلیہ بندے کا گھر ہے، صحیح ہے بھائی، بندے کا گھر ضرورت ہے، اس کو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو ضروریات اصلیہ پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے کا گھر ہے، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ایک بندے کے پاس سواری ہے، جتنی بھی مہنگی سواری ہو، کروڑوں کی کیا ہو بھائی گاڑی ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں آج کل کیا ہے بھائی، وہ صاحب نے موبائل پکڑے ہوا ہے، اب کسی کے پاس 2.5-3 لاکھ والا کیا ہے موبائل بھی ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں نہیں جائے گا۔ پھر زکوٰۃ کے مال میں کیا آئے گا بھائی؟ سونا، چاندی، اور یہ جو پیسہ ہے جو ہماری ضروریات سے کیا ہوتا ہے بھائی، ایک تو ہے جو خرچ ہو گیا خرچ، جو ہم نے سیونگ کی ہوئی ہے اس پیسے پر، اسی طرح وہ مال جو ہم نے تجارت کے لیے رکھا ہے، وہ مال جو تجارت کے لیے رکھا ہے، وہ پلاٹ جس کو بیچنے کے لیے رکھا ہے، وہ گھر جسے بیچنے کے لیے رکھا ہے، اس پر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ ضروریات اصلیہ نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، لہٰذا اس پر کیا آ جائے گی؟ زکوٰۃ آ جائے گی سال گزرنے کے بعد۔ پھر ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھی کہ ہر پیسہ کے اوپر سال کا حساب رکھنا شرط نہیں کیا کہ بھئی ہر روز دیکھیں اچھا اس نوٹ پر سال ہو گیا، اس پر نہیں ہوا، اس پر ہو گیا، اس پر نہیں ہوا، یہ تو بڑا مشکل کام تھا۔ بس آسان طریقہ کیا ہے کہ 7 رمضان کو ایک بندہ کیا ہوا تھا؟ صاحب نصاب ہوا تھا، اگلے 7 رمضان کو دیکھے گا کہ اب میرے پاس کتنا مال ہے۔ مثال کے طور پر پہلے 7 رمضان کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا، سال گزرتا گیا، کبھی پیسے بڑھ گئے، کبھی گھٹ گئے، کبھی بڑھ گئے، کبھی گھٹ گئے۔ اب جب دوبارہ 7 رمضان آیا، اب اس کے پاس 1,25,000 روپے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہیں۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہے کہ 2 دن پہلے اس کو 1 لاکھ روپیہ مزید مل گیا، 2 دن پہلے۔ اب یہ جو 2 دن پہلے 1 لاکھ روپیہ آیا تھا، اس پر سال ہو گیا بھائی؟ آدھا سال بھی نہیں ہوا، 2 دن ہوئے ہیں، 2 دن بھی چھوڑ کر 1 ہی دن کیوں نہ ہوا ہو، تو یہ بھی جب حساب کرے گا تو 1 لاکھ روپیہ اس میں شمار کرے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک بندے کے پاس 7 رمضان سے، یہ 7 رمضان فرضی بات کر رہا ہوں، آپ اپنا حساب خود لگائیں گے، اگر ایک بندے کے پاس 7 رمضان سے پہلے 5ویں رمضان کو، 4تھے رمضان کو جو پیسے تھے وہ کہیں انویسٹ کر دیے، ویسے چلے گئے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جی ہاں، ان باتوں کا ہم نے کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ زکوٰۃ
جو ہم نے دینی ہے اس کے اندر یہ جو سونا ہے یہ شامل ہے، اور بعض حضرات اور بعض خواتین جو ہیں ان کو یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ بھئی دیکھیں جس طرح مال ہمارا کیا ہے، جس طرح موبائل ہے وہ استعمال کا ہے، اسی طرح ہمارا جو سونا ہے وہ استعمال کا ہے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی اسے پہن کے رکھتی ہے، وہ تو اسے رکھتی نہیں ہے، لہٰذا اس پر کیا ہے، زکوٰۃ نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھیں، انہوں نے کیا ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، کڑا سونے کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو آگ سے تپا کر تجھے پہنایا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم اسے بالکل پسند نہیں کرتی۔ انہوں نے فوراً وہ نکال کر دے دیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو سارے کو کیا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ تو ان کا ایمان کا لیول تو بھائی یہ تھا، ہمارا تو چونکہ اتنا تو نہیں ہے، ہم تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس میں سے زکوٰۃ دو، اس سارا نہیں دو، اس میں سے زکوٰۃ دے دو۔ اور اس میں سے بھائی کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں کوئی بہت زیادہ نہیں، صرف 2.5%، صرف کیا ہے 2.5%۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے جو ہے وہ کیا آئے گی، زکوٰۃ آئے گی۔ زکوٰۃ دینے کا آسان طریقہ جو ہے وہ آپ یاد رکھیں۔ ایک بندہ 7ویں رمضان کو یا 10 رمضان کو جو بھی آپ فرض کر لیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، وہ اس دن اپنا حساب لگائے گا، اس دن اپنا حساب لگائے گا۔ اچھا جی میرے پاس ایک کیا ہے، سونے کا ڈھیلا ہے، یا مردوں کے پاس تو کم ہی ہوتا ہے، بہرحال سونا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، 50,000 روپے جمع ہیں، 50,000 روپے فلاں کو ادھار دے رکھے ہیں، 50,000 روپے کمیٹی میں ڈال رکھے ہیں، جو کمیٹی کے ناغے اس نے بھر دیے ہیں، جو کمیٹی کے ناغے کیا کر دیے ہیں بھائی، بھر دیے ہیں۔ اور اس نے کوئی ایک آدھا پلاٹ بھی لیا ہوا ہے، آج کل لوگ قسطوں پر پلاٹ لے رہے ہیں نا، ہے نا، تو بھائی پلاٹ کی قسطیں بھی اس نے دے رکھی ہیں، 1 لاکھ روپے کی پلاٹ کی قسطیں بھی دے رکھی ہیں۔ اب جناب سارے پیسے جمع کرنے کے بعد اس کو دیے، یہاں دیے، وہاں دیے، جن کا یہ مالک ہے، خود جن کا مالک ہے، اگرچہ وہ اس کے پاس ابھی ہے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن یہ مالک تو کیا ہے، خود مالک ہے نا۔ اب وہ سارے پیسے کیا کر لے گا، جمع کر لے گا۔ جمع کرنے کے بعد مثال کے طور پر آنسر کیا آیا، 3 لاکھ روپے آنسر آیا۔ اب اس نے دیکھنا ہے اچھا یار میں نے فلاں فلاں سے قرض بھی لیا ہوا ہے، اب اس قرض کو مائنس کریں گے، 25,000 فلاں کے دینے، 25,000 فلاں کے دینے، 25,000 فلاں کے دینے۔ اب یہ جتنے پیسے بنیں گے ان سب کو کیا کریں گے، مائنس کرتے چلے جائیں گے۔ جو آنسر آئے گا، مثال کے طور پر آنسر آ گیا بھائی 2,25,000 روپے، اس آنسر کو فٹافٹ تقسیم کریں 40 پہ، 40 پر تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ ہماری زکوٰۃ بنے گی۔ بھائی سمجھ آئے گی بھائی بات، آسان کام ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ نماز جمعہ کے بعد دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے، اور یہ مسئلہ اکثر خواتین کو پیش آتا ہے، اکثر، اور چونکہ بھائی مال کیا ہے، مال کی تو محبت ہوتی ہے، لہٰذا وہ پھر ادا نہیں کر پاتی زکوٰۃ کو۔ ان کو پھر شیطان کیا پڑھاتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے جناب، یہ اور ادھر سے رستے تلاش کرواتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے لیے کیا کہا تھا بھائی، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہوگا تو پھر کیا آئے گی، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ جو ہمارے پاس نوٹ ہیں ہماری جیبوں میں، یہ نوٹ نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ اس وقت سکہ ہی کیا تھا، یا سونے کا سکہ ہے یا چاندی کا سکہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ 2 نصاب بتا دیے۔ اب یہ جو ہمارے پاس کیا ہے بھائی، نوٹ پڑا ہوا ہے، یہ سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، لہٰذا اگر ایک خاتون کے پاس گھر میں 1 تولہ سونا بھی ہے یا 1 تولہ سے کم بھی سونا ہے، اور اس کی مالیت کس کے برابر پہنچ رہی ہے بھائی، 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ کب؟ جب اس خاتون کے پاس کچھ نوٹ بھی ہوں، کیونکہ نوٹ کیا ہے بھائی، سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہیں۔ اب ایسی تو کوئی خاتون نہیں ہوگی کہ بھائی وہ کہے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی، جو یہ نوٹ ہے ہمارا، 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ایسی تو کوئی خاتون چونکہ ہے نہیں، جب ہے نہیں ہے اور روپیہ جب آئے گا تو وہ ہم نے چاندی بھی بنایا، تو لہٰذا سونا اور چاندی کیا ہو گیا، جمع ہو گیا۔ جب سونا چاندی جمع ہو گیا، اب وہ جو چاندی کی مالیت کیا تھی بھائی، 52.5 تولہ
52.5 تولہ چاندی، لہٰذا اس کی مالیت کو جب وہ پہنچ جائے گی تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب بات سمجھ آئے گی بھائی بات؟ تو میری بہنیں جو اوپر بات سن رہی ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ اگر ان کے پاس سونا ہے، یقینی بات ہے پیسے بھی ہوتے ہی ہیں، تو جتنا سونا ہے اس کا حساب لگائیں، پیسوں کو جمع کریں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو پھر بھائی کل قیامت کے دن یہی سونا اسے پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا اور ہمیں پھر اسے کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی زکوٰۃ دینے والوں کو کہ یا اللہ جی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال میں برکت ڈال دیجئے، ان کا مال بڑھا دیجئے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی کہ ان کا مال ضائع کر دیجئے۔ اور ضائع کی بھائی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ضائع کی یہ صورت ہی نہیں ہے کہ بھئی ضائع کا مطلب یہ ہے کہ مال ختم ہو گیا، بیلنس زیرو ہو گیا، نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ضائع کی صورت یہ بھی ہوتی ہے مال بہت ہے بندے کے پاس لیکن بیمار ہو گیا، اس مال سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا۔ مال بہت ہے لیکن سکون چھن گیا، مال بہت ہے اولاد نافرمان ہو گئی، مال بہت ہے بیوی نافرمان ہو گئی۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ غریبوں کا جو مال تھا، وہ زکوٰۃ جس نے مال کو پاک کرنا تھا، صاف کرنا تھا، جب اس کو ادا نہیں کیا، غریبوں کا مال اپنے بچوں کو کھلایا، وہ گند اپنے بچوں کو کھلایا، اب اس کو کھلانے سے بچوں کی کیا ہوئی بھائی؟ تربیت ہوئی۔ یہی بچے بڑے ہوں گے اور جب جوان ہوں گے، ہم بوڑھے ہوں گے، پھر کیا ہوں گے؟ یہ ہمیں ذلیل و خوار کریں گے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنے، ہمارا سکون کا باعث بنے، دنیا بھی سکون والی ہو، آخرت بھی سکون والی ہو، تو ہمیں اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بابا ہم تو پورے سال دیتے رہتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، تو بھائی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے کہ آپ نیت کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جیسے ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے، اب نفل پڑھنے سے فرض تو ادا نہیں ہوں گے نا، تو اسی طرح صدقہ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے وہ نیت کرنی پڑے گی۔ بھائی معاف کیجئے گا، تھوڑی سی مسئلے رہ گئے ہیں، ٹائم پورا ہو گیا، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ، میں معذرت چاہتا ہوں ایڈوانس میں، کچھ لوگ مجھے بعد میں کہہ کے جاتے ہیں اپنے عہدوں کی پاسداری کریں، تو ان کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، معذرت چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی باتیں ان کو مزید کر لیں۔ بھائی ایک صاحب جو ہیں ایسے ہیں کہ انہوں نے آج زکوٰۃ کا حساب لگا لیا کہ بھئی میرے پاس کیا ہے، زکوٰۃ بن رہی ہے میری، مثال کے طور پر اس کی بن رہی ہے 10,000 روپے زکوٰۃ۔ اب 10,000 روپے آج ہیں ہی نہیں ہے، 7 رمضان کو 10,000 روپے نہیں ہے، اب کیا کرے؟ یہ تو مشکل ہو گئی۔ تو بھائی مشکل کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ 7ویں رمضان کو اپنا حساب لگا لیں، سارا حساب کر لیں، چونکہ 7 رمضان کو کیا ہو رہا ہے، اس کا سال پورا ہو رہا ہے، 7 کو 10 کو جس کو بھی ہو رہا ہے، تو جب اس نے حساب کر لیا، حساب کرنے کے بعد آنسر آیا 10,000 20,000 جتنا بھی آنسر آیا اس کو یہ اپنے پاس لکھ لے۔ اب لکھنے کے بعد جب اس کے پاس پیسے آتے رہیں یہ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کرتا رہے۔ سمجھ آ رہی بھائی بات؟ تو آسانی نہیں ہے، ایک بندے کے پاس پورا سال ہے، پورے سال بھی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا اگلے سال اس کو ڈال دے، کیونکہ اس کے پاس یہ کیا ہو گیا، قرض ہو گیا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جب بھی یہ موقع ملے اس کو کچھ صدقہ کرنے کا، یہ کیا نیت کرے گا، بھائی میں اپنی فرضی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو آسانی سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب بھائی زکوٰۃ ادا کس کو کی جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصارف اس کے بیان کیے ہیں، وقت پورا وہ مختصر بات کرتے ہیں۔ بھائی یاد رکھیں ہر غریب مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو زکوٰۃ کے اموال پر کیا ہے بھائی، کام پہ لگا ہوا ہے، زکوٰۃ دینے والے، یعنی وہ کیا ہے بھائی، اور یہ کیا ہوتے ہیں بھائی، جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، یا جو کسی کمیٹی نے بنا دیے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں کیا ہوں بھائی، مسافر ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور بھائی ایک بات یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو، اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے جتنا بھی غریب ہو، اسی طرح بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باقی رشتے جو ہیں ان میں بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا بھائی غریب ہے، ماموں غریب ہے، چاچو غریب ہے، بھتیجا غریب ہے، بھانجا غریب ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ ان کو زکوٰۃ دے، اس سے ڈبل ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب الگ ملے گا
اور اقربا پروری کا ثواب الگ ملے گا۔ رشتہ دار کس نے کیا رکھا ہے بھائی؟ خیال رکھا ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اس کے ساتھ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، زکوٰۃ کو دیں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو دیں، کسی امیر بندے کو نہیں، بلکہ زکوٰۃ غربا کو تلاش کر کے دیں کہ کون بندہ غریب ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہوتے، وہ نہیں کہہ رہے ہوتے یار مجھے مال دے دے، میں غریب، میں مر گیا، میں پس گیا، وہ روپوش ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ نہیں زکوٰۃ ادا کرتے، مطلب نہیں سوال کرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یحسبهم الجاہل، جاہل بندہ، ناواقف بندہ کیا سمجھتا ہے؟ اغنیاء، ان کو غنی سمجھتا ہے، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماہم، ان کو پہچانے ان کی نشانیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا تلاش کریں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے حالات کیا ہیں بھائی؟ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے، تو ان کو بھی ہم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو بھولنا نہیں ہے، ان کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس سے تو کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو بتانا ضروری نہیں ہے، ہاں آپ کی اپنی نیت ضروری ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، دوسرے بندے کو چاہے یہ کہتے ہیں بھائی یہ ہدیہ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور اپنی نیت کیا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک زکوٰۃ کا بہترین مصرف جو ہے وہ ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن کا ادارہ بھی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے کتنے ہی فلاحی کام ہیں، اس کے کتنے ہی فلاحی کام ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ادا کریں۔ ایک آپشن آپ کو یہ بھی بتا دی کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح اور مستحق لوگوں تک پہنچانا وہ اس ادارے کا کام ہے، اس کی پوری ٹیم ہے جو تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کے بعد کیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ ان تک پہنچاتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔